آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جس مقصد کے تحت ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں ہم کیوں آئے ہیں، یہاں جمع ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ ذکر و اذکار کرنے کی وجہ کیا ہے، ان تمام وجوہات پر، اور یہ بزرگ کون ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے، یہاں جو لیٹے ہوئے ہیں، اور اس سرزمین کی حقیقت کیا ہے، اس سرزمین سے جڑے ہوئے رموز و اسرار کیا ہیں، چھپی ہوئی وہ باتیں جو صرف اللہ اور اللہ کے نیک بندے ہی جانتے ہیں کہ اس سرزمین کی حقیقت کیا ہے، یہ سرزمین کیسی بابرکت سرزمین ہے، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے مولانا حافظ وقاری ارمان صاحب قبلہ اڑیسہ کے سرزمین سے یہاں تشریف لائے ہیں، جو کہ حیدرآباد سے تعلیم یافتہ ہے، نظامی ہیں۔ وہ آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی سعادت مندی حاصل کریں گے کہ یہ حضرت کون ہے، یہاں پر آرام فرما جو بزرگ ہیں، ان کے رموز و اسرار، ان کی کرامات سے آپ سب کو مستفید فرمائیں گے۔ آپ سبھی یہاں پر جو بھی جمع ہیں، میں گزارش کروں گا ادباً کہ جو باتیں ابھی ہونے والی ہیں وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے ادب کا خاص خیال رکھیے گا، چونکہ اللہ والوں کی جب محفل ہوتی ہے، جہاں اللہ والے ہوتے ہیں، اور جب ولیوں کا عرس ہوتا ہے، فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، اسی لیے کبھی آپ جلال بھی دیکھتے ہیں، کبھی جمال بھی دیکھتے ہیں ان کے بارگاہوں میں۔ اسی لیے میں گزارش کروں گا پھر سے کہ آپ سب ادب کا خاص خیال رکھیں، اور جو باتیں آپ کے سامنے مولانا پیش کریں گے، مولانا بیان کریں گے، اسے غور سے سنیے گا اور اپنی زندگی میں اسے عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں گزارش کروں گا مولانا ارمان صاحب سے کہ وہ روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ سرزمین جنر ہے اور اس کی تاریخ بہت قدیم ہے، بہت قدیم ہے، اتنی قدیم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ اگر گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ 90 BC سے سیاسی، ایک تجارتی اور سیاسی مقام رہا ہے جنر۔ سلیمان علیہ السلام جن کی پیدائش 931 BC ہے، یعنی 931 BC، اور ان کی وفات جو ہے 990 BC یعنی 990 BC ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 10 صدی BC میں اپنے زمانے میں سال میں ایک مرتبہ ہندوستان تشریف لایا کرتے تھے، اور شہر جنر کی تاریخ بہت قدیم اس لیے ہے کہ تاریخی حوالے سے یہ بات بہت مشہور ہے کہ شہر جنر پہاڑوں کے درمیان بسا ہے، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ انہی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام سلیما پہاڑ ہے، اور اسی پہاڑ پر سلیمان علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے اور قیام فرماتے تھے، اور اسی پہاڑی آب و ہوا سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ پہاڑ جنر کے اہل قریش قبرستان سے دکھائی دیتا ہے۔ اس زمانے میں جنر ایک مشہور، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہندوستان جو ہے اور شہر جنر خصوصاً طور پر ایک مشہور تجارت گاہ تھی۔ اس وقت یہاں سے تجارت ہوا کرتی تھی۔ یہ پونا ڈسٹرکٹ سے 92 کلومیٹر یعنی 92 کلومیٹر پر جنر ایک تعلقہ ہے جو کہ پونا ڈسٹرکٹ میں ہے۔ یہاں پر ایک حکومت تھی، راجکوٹ حکومت، آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے۔ راجکوٹ حکومت میں پونا کا نام پونکا اور پونیا پور تھا، جبکہ 758 AD یعنی 758 عیسوی اور 768 AD 768 عیسوی کے کوپر پلیٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یادو حکومت نے اس کا نام تبدیل کر کے پونا کا وشایا اور پونیا وشایا رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، شہر جنر ہندوستان کے ضلع پونے کا ایک قدیم تعلقہ ہے، جو کہ ہندوستان کا ایک قدیم شہر مانا بھی جاتا ہے۔ یہ جنر کی تاریخ بڑی قدیم ہے۔ جنر کا سب سے پہلے ذکر جو ہے، سب سے پہلے کسی نے جنر کے بارے میں بتایا تو وہ گریکو رومن ٹریولرز ہے۔ یہ ایک سیاح ہوتے ہیں، یعنی گھومنے والے، سفر کرنے والے، اس کو سیاح کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا تعلق پہلے 1000 سال عیسوی سے تھا، پہلے 1000 سال عیسوی سے۔
اور انڈو سیتھین جس کو انڈو ساکا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ خانہ بدوش ایرانی لوگوں کا گروپ تھا۔ خانہ بدوش کا مطلب ہے کہ آج یہاں کا ڈیرا ہے تو کل دوسری جگہ پہ ڈیرا اپنا جماتے ہیں، اس کو خانہ بدوش کہتے ہیں۔ تو یہ گروپ تھا، ان لوگوں کا جو تعلق تھا پہلے 1000 سال عیسوی سے تھا ان لوگوں کا تعلق، اور دوسری صدی عیسوی کے دوران ان لوگوں نے جنر پر حکومت کیا، جیسا کہ منمودی غاروں پر ان کے نقوش سے ظاہر ہوتا ہے۔ مشہور مورخ یعنی تاریخ لکھنے والے تاریخ دان دامودر کوسامبی کے مطابق جنر کا اصل نام تگارا تھا یا جرنا نگر تھا، اور اسی سے جنر بنا۔ اس کے بعد دیکھیں 1400 AD میں یعنی 1400 عیسوی میں افناسے نکتین، جو کہ رشین سیاح تھا، ایک رشین ٹریولرز تھا، اس کو روسی سیاح کہتے ہیں، کچھ مہینے جنر میں گزارا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ نظام شاہی کا پہلا مرکز جنر تھا، پھر ملک امبر نے اس کو اپنا مرکز بنایا۔ ملک امبر احمد نگر کا بادشاہ تھا۔ اب اتنی بات کنفرم ہو جاتی، اس کے بعد آئیے آپ جنر میں جو اہل قریش قبرستان ہے، ایک تاریخی قبرستان ہے، تاریخی قبرستان ہے۔ یہ ایسا فیضیاب قبرستان ہے جس کی آغوش میں کثیر تعداد میں اولیاء اکرام آرام فرما ہیں، اور یہ قبرستان تقریباً 1200 برس قدیم ہے۔ یہ قبرستان 1200 برس قدیم ہے۔ اس قبرستان میں اکثر اولیاء اکرام کے مزارات ظاہر ہیں، اور چند مزارات پوشیدہ ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس قبرستان کا نام اہل القریش قبرستان اس لیے ہے کیونکہ اس میں جو اولیاء اکرام آرام فرما ہیں وہ عرب، مکہ مدینہ، مصر، یمن، ایجپت، ایران، فلسطین، عراق جیسے ممالک سے تشریف لائے تھے، اور انہی کی نسبت سے اس قبرستان کو اہل قریش قبرستان کہا جاتا ہے۔ اس قبرستان میں برہان شریعت، برہان طریقت کے علماء، فقہا، مفسرین، محدث، صوفیاء، فقراء، علوم شریعت و طریقت و علوم معرفت و حقیقت کے حامل شخصیات مدفن ہیں۔ اس قبرستان میں ایک دربار ہے جس میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ اس قبرستان میں ایک دربار ہے، آستانہ عالیہ، مدینۃ الاولیاء۔ مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں ولیوں کا شہر۔ تبع تابعین العارف باللہ حضرت سیدنا و مولانا زین الدین عمر المدنی حنفی عرف قطب شاہ فقیر پیر بابا رضی اللہ عنہ کا یہ آستانہ ہے۔ یہ وہ مقدس درگاہ ہے کہ جہاں پر حضرت سے فیضیاب ہونے کے لیے لوگ دور دراز مقام سے حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر بے شمار اولیاء اکرام تشریف لایا کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خضر علیہ السلام کی آمد ہوا کرتی تھی۔ آپ تبع تابعین ہیں، حضرت زین الدین عمر مدنی رضی اللہ عنہ تبع تابعین ہیں، قطب الاصیل ہیں، برہان شریعت و طریقت ہیں۔ آپ برکات الاسلام ہیں، ناصر شریعت ہیں، آپ دین کے ملت ہیں، آپ عارفین کے رئیس ہیں، آپ علم الصالحین ہیں، یعنی صالحین کے نشان ہیں۔ آپ تبع تابعین ماہر معرفت و حقیقت شیخ الحدیث حضرت سیدنا و مولانا زین الدین عمر المدنی حنفی عرف قطب شاہ فقیر پیر بابا رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت 4 رجب المرجب 153 ہجری یعنی 153 ہجری مدینہ شریف کے ابوا میں ہوئی ہے۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت حسن شیبان رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ آپ مشہور ولی اللہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے ممتاز محدث اور شیخ الحدیث ہیں، اور 2 لاکھ احادیث مبارکہ آپ کو یاد ہے، یعنی حفظ ہے آپ کو۔ اس زمانے کے 200 فقیروں سے آپ نے ملاقات کی اور علم ظاہر و باطن حاصل کیا۔ آپ کا آستانہ و درگاہ شریف ہندوستان کے قدیم درگاہوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یعنی بشارت سے حضرت عمر مدنی رضی اللہ عنہ اپنے 40 علماء، فقراء و صوفیاء کے ساتھ 199 ہجری یعنی 199 ہجری میں ہندوستان کے مشہور شہر پورے تشریف لائے، اور جنر میں آپ نے قیام فرمایا، اور کثیر تعداد میں آپ نے لوگوں کی تزکیہ نفس فرمائی۔ 13 شعبان 215 ہجری یعنی 215 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت کے ہمراہ آنے والے 40 علماء فقراء میں سے ایک نام شیخ الحدیث آل رسول اولاد علی حضرت سید ابراہیم سمرقندی رضی اللہ عنہ کا ہے، جن کی ولادت باسعادت 3 شعبان 150 ہجری مدینہ شریف میں ہوئی، اور 2 ذی الحجہ 221 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا،
اور مزار شریف حضرت عمر مدنی رضی اللہ عنہ کے درگاہ شریف میں ہی ہے۔ حضرت عمر مدنی رضی اللہ عنہ جس وقت عرب سے ہندوستان کے لیے نکلے تھے، یہ بہت بات خاص ہے، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ حضرت عمر مدنی رضی اللہ عنہ جس وقت عرب سے ہندوستان کے لیے تشریف نکلے، جب وہاں سے آپ روانہ ہوئے، اس وقت عرب ممالک میں عباسی دور چل رہا تھا اور ہندوستان میں راشٹرکوٹ حکومت تھی جس کے راجہ اموگھورشا تھے، اور اموگھورشا 800 AD میں پیدا ہوئے، یعنی 800 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور 814 AD میں یعنی 814 عیسوی میں تخت نشین ہوئے، یعنی آپ نے تخت سلطنت سنبھالا اور اپنی سلطنت کا آغاز کیا۔ 878 AD تک یعنی 878 عیسوی تک اپنی سلطنت پر آپ مامور رہے۔ حضرت عمر مدنی حنفی رضی اللہ عنہ جب ہندوستان تشریف لائے تو سال 199 ہجری مطابق 815 عیسوی تھا، یعنی 815 AD تھا، اور اموگھورشا بادشاہ جو تھے یہ 814 AD میں یعنی 814 عیسوی میں تخت سلطنت ہو چکے تھے اور اپنے راج پاٹ کا کام آپ سنبھالنے لگے تھے۔ اموگھورشا جین مذہب کے ماننے والے تھے اور اموگھورشا پڑھے لکھے پنڈت بھی تھے، اور بلا تفریق مذہب و ملت انہوں نے اس قوم کے اس وقت کے ہر قوم کے لیے، ہر مذہب کے لیے خدمت کیا۔ ان کی حکومت میں شانتی اور سکون تھا۔ جب حضرت عمر مدنی حنفی رضی اللہ عنہ چنر تشریف لائے تو راجہ اموگھورشا نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ حضرت کا استقبال کیا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ اس کے دل میں صوفی سنت اور فقیروں کے لیے بڑی عزت و احترام تھا، اور اکثر و بیشتر حضرت عمر مدنی حنفی رضی اللہ عنہ کو اپنے دربار میں لے جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد آخری بات جو حضرت عمر مدنی حنفی رضی اللہ عنہ کے ذات مقدسہ سے ہے، حضرت کے بے شمار واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے آپ کی گوشِ گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت زین الدین عمر مدنی حنفی رضی اللہ عنہ، یہ حضرت کے وفات کے وقت کا واقعہ ہے، حضرت اور کرامت ہے یہ۔ حضرت زین الدین عمر مدنی حنفی رضی اللہ عنہ 27 رجب 215 ہجری معراج شریف کی رات تھی، جس میں آپ نے بہت کثرت سے ذکر الہی کیا اور کثرت کے ساتھ آپ نے عبادت کی۔ جلوہ الہی اور عشق رسول میں ایسا مست ہوئے کہ آپ کو اپنی خبر نہ رہی، اور اسی حال میں سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے کھلی آنکھوں سے دیدار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے جلووں میں فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی حالت میں پہنچے۔ اب فنا فی اللہ بقا باللہ کیا ہے؟ فنا فی اللہ اور بقا باللہ اس مقام کا نام ہے کہ جہاں پر اولیاء اکرام جسم کے ساتھ روش و حواس میں مولا کی تجلی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے ساتھ ساتھ مقام اتصال اور مقام انفصال اور مقام جم الجم میں بھی آپ پہنچے۔ مقام اتصال، مقام انفصال اور مقام جم الجم یہ اولیاء اللہ کے بلند پایہ مقامات ہیں، اور یہ مقامات عام انسانوں کی سوچ سے باہر ہیں، وہاں تک اس کی فکر نہیں جا سکتی ہے۔ حضرت عمر مدنی حنفی رضی اللہ عنہ معراج شریف کی شب سے آخری وقت تک اسی کیفیت میں رہے۔ 13 شعبان نماز مغرب کے بعد عشق رسول میں ڈوب کر آپ نے درود شریف کا ذکر فرمایا۔ اسی وقت پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے آپ مشرف ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کا ورد فرما رہے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نور نکل رہا تھا، اور یہی نور حضرت زین الدین عمر مدنی حنفی رضی اللہ عنہ کے چاروں طرف گھومنے لگا۔ تب حضرت زین الدین عمر مدنی حنفی رضی اللہ عنہ بآواز بلند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر فرمانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے جسم کے ہر اعضاء سے کلمہ طیبہ کی آواز آنے لگی۔ اسی حالت میں یا جلوہ کی آواز نکلی اور پھر آپ وصال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے جنازے کی نماز کی امامت القطب عارف باللہ حضرت سیدنا ابراہیم سمرقندی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت ابراہیم سمرقندی رضی اللہ عنہ نے آپ کے جنازے کی نماز کی امامت فرمائی۔ آپ کے جنازے میں جہاں ایک طرف عام لوگوں
تعداد موجود تھی تو وہیں دوسری طرف اولیاء فقراء کی تعداد بھی بہت کثیر تھی. آپ کے جسد مبارک کو آپ کے شہزادے حضرت شیخ سید سعید الدین مدنی رضی اللہ عنہ نے قبر میں اتارا. حضرت زین الدین عمر مدنی حنفی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ولایت کا وہ ملکہ یعنی وہ مقام عطا فرمایا تھا جہاں پر اولیاء اکرام آ کر ولایت کی بڑی بڑی منزلیں طے کیا کرتے تھے. اس مقدس مقام پر وہ بزرگان دین جنہوں نے چلہ کشی کی، عبادت و ریاضت کیا، کسب فیض کیا، اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے جاگتے ہوئے حالت میں کھلی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے. اور حضرت عمر مدنی رضی اللہ عنہ کے آستانے میں عالم لاہوت و عالم باہوت، عالم ملکوت کا مشاہدہ بھی کیا کرتے تھے وہ اولیاء اکرام. لاہوت یعنی عالم لاہوت، عالم باہوت، یہ ولایت کی دنیا میں مختلف مقام ہیں، الگ الگ مقامات ہیں. ہم جس عالم میں رہتے ہیں اس عالم کا نام عالم ناسوت ہے. تو یہ اولیاء اکرام عالم ناسوت سے نکل کر عالم لاہوت، عالم باہوت، عالم ملکوت اور عالم جبروت کا مشاہدہ کیا کرتے ہیں. یہ مذکورہ تمام معلومات آل رسول، اولاد علی، شہزاد غوث الاعظم، واقف علم الاسرار، فقیر ذی الوقار حضرت سید ابو حسن محب اللہ الحسنی والحسینی القادری الرفاعی الشاذلی العلوانی الچشتی السہروردی التاجی عرف بابا صاحب کیرلا والے سے موصول ہوئی. یہ تمام معلومات حضرت سے ہمیں حاصل ہوئی جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.